چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہمارا بہت پیارا پروگرام کڈس بدری چینل کا معلوماتی قرآنی معلومات سے بھرپور پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ قرآن پاک کا یہ ٹائم ہے، بدھ کے دن اور جمعہ کے دن کڈس بدری چینل کی اسکرین پر آپ یہ پروگرام دیکھا کرتے ہیں قرآن ٹائم کے نام سے، اور اس پروگرام میں ہمارے ہوتے ہیں بہت سارے سیگمنٹ، مختلف سیگمنٹس کے ذریعے ہم قرآن پاک کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو آج بھی آخر تک آپ نے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ بہت کچھ نیا آپ کو پتہ چلے گا، بہت ساری معلومات آج بھی آپ سیکھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت پیاری فضیلت ہے اگر ہم اس پر غور کریں کہ 3 بار دن میں پڑھنا ہے، 3 بار رات میں پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ درود پاک پڑھنے ہیں 3 بار دن میں، 3 بار رات میں، اور اتنی پیاری فضیلت حاصل ہوگی کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو درود پاک تو بہت پیارا وظیفہ ہے۔ درود پاک کیا ہے؟ بہت پیارا وظیفہ ہے۔ وہ شعر ہے نا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود پاک تو ہر بیماری کی، یہ سمجھیں کہ کاٹ ہے، درود پاک ہر بیماری کا وظیفہ ہے۔ آپ ٹینشن میں ہوں، آپ پریشان ہوں، تو آپ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ وہ آپ کا اسٹریس ختم ہو جائے گا، آپ کی پریشانی انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی۔ تو درود پاک یہ لازمی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں قرآن ٹائم میں۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد المصور بھائی۔ عبد المصور بھائی کون سی سورت کی تلاوت سنا رہے ہیں آپ؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت سناؤں گا۔ ماشاءاللہ۔ سورہ آل عمران کی ایک بہت پیاری آیت کی تلاوت کی جائے گی۔ ادب و احترام سے، غور سے، ہاتھ باندھ کر، نگاہیں نیچے کر کے تلاوت قرآن پاک کو سنیں۔ انشاءاللہ تلاوت کے بعد آپ کو ترجمہ بھی بتایا جائے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم۔
माशाअल्लाह जी। प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, अब्दुल मुसव्विर भाई तिलावत कुरान पाक कर रहे थे और इन्होंने हमें सूरह आले इमरान की आयत नंबर 144 आयत नंबर 144 की तिलावत सुनाई है। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा है कुरान कंजुल इरफान। और मोहम्मद एक रसूल ही हैं, इनसे पहले भी कई रसूल गुज़र चुके हैं, तो क्या अगर वो विसाल कर जाएं या उन्हें शहीद कर दिया जाए तो तुम उल्टे पाँव पलट जाओगे? और जो उल्टे पाँव फिरेगा वो अल्लाह का कुछ ना बिगाड़ेगा और अनकरीब अल्लाह शुक्र अदा करने वालों को सिला अता फरमाएगा। जी किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, तिलावत सुनी हमने और साथ में उसका तर्जमा भी आपको बता दिया है। और अनकरीब माह रमज़ान आने वाला है, सुभान अल्लाह, अनकरीब माह रमज़ान आने वाला है, बहुत करीब है रमज़ान मुबारक का प्यारा बाबरकत रहमतों बरकतों वाला महीना। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक ने चाहा तो हम इस महीने को भी पाएंगे, इस महीने की बरकतें हासिल करेंगे। और रमज़ानुल मुबारक में आप लोग नियत कर लीजिए प्यारे बच्चों, जिनको कुरान पाक देख के पढ़ना आता है, जो हाफिज़ कुरान है तो उनके लिए तो और भी आसानी है। जिनको कुरान पाक देख कर पढ़ना आता है, जो नाज़रा ख्वाह हैं, वो भी नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाहुल करीम कम से कम 3 बार तो कुरान पाक का ख़त्म फरमाएंगे, ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम कुरान टाइम के बहुत प्यारे मालूमाती और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मैसेज ऑफ कुरान। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 14 सूरह हिज्र की आयत नंबर 23 में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन्ना लनहनु नुहयी व नुमीतु व नहनुल वारिसून। और बेशक हम ही जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं और हम ही वारिस हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है हमारा कुरान टाइम और सेगमेंट है मैसेज ऑफ कुरान। मैसेज ऑफ कुरान। आइए सुनते हैं कि आज हमें इस सेगमेंट के अंदर कुरान पाक से क्या सीखने को मिल रहा है, हमें कौन सा मैसेज मिल रहा है। आइए बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस आयत में बताया गया है कि मखलूक को ज़िंदगी और मौत अता करना सिर्फ हमारे ही इख्तियार में है। हमारे ही से मुराद अल्लाह पाक के, किसके इख्तियार में है? अल्लाह पाक के। मौत देना और मखलूक को ज़िंदगी और मौत देना किसके हाथ में है? अल्लाह पाक के। अल्लाह पाक के इख्तियार में है। और तमाम मखलूक फना होने वाली है। क्या होने वाली है? फना होने वाली है और हम ही बाकी रहने वाले हैं। और मुल्क की मिल्कियत का दावा करने वालों की मिल्कियत ज़ाया हो जाएगी और सब मालिकों का मालिक यानी अल्लाह पाक बाकी रहेगा। कौन बाकी रहेगा? अल्लाह पाक। अल्लाह पाक बाकी रहेगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सबसे पहले ये बताएं कि फ़ना, इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तमाम मखलूक को फ़ना है। तमाम मखलूक फ़ना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फना हो जाएगी। फ़ना। फ़ना से मुराद क्या है जी? कौन बताएगा? आप बताएंगे? खत्म। ख़त्म। तो जब मखलूक यानी जो चीज़, जिन चीज़ों को बनाया गया है, जिनको अल्लाह पाक ने पैदा किया है, वो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। खत्म हो जाएंगी। फना का मतलब क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। और जो बाकी रहने वाली ज़ात है वो किसकी है? अल्लाह पाक की। एक और बात इसमें इस्तेमाल हुई कि मुल्क की मिल्कियत का दावा करने वालों की मिल्कियत ज़ाया हो जाएगी। इससे मुराद क्या है? मिल्कियत क्या होती है? मिल्कियत प्रॉपर्टी। माइक में बताएं, मिल्कियत का क्या मतलब है? किसी की अपनी चीज है। हाँ, कोई उसका ये दावा कर रहा है कि ये चीज़ क्या है? मेरी है, ये चीज़ मेरी है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, यानी जो ओहदेदार हैं, जो मुल्कों का दावा करने वाले हैं। आप किसी भी चीज़ का दावा करें कि ये मेरी है, वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी और बंदा भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और जो बाकी रहेगा वो कौन है? अल्लाह। वो कौन है? अल्लाह। अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये बड़ा ही अहम अकीदा है। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये मुसलमान का बड़ा ही एक अहम अकीदा है। उसका ईमान और यकीन होना चाहिए
کہ تمام مخلوق فنا ہو جائے گی، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، اور جو ذات باقی رہے گی وہ اللہ پاک کی ہے، اور سب کچھ اللہ پاک نے بنایا ہے۔ یہ تمام چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک زندگی اور موت دینے والا ہے، چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، چیزوں کو بنانے والا ہے، چیزوں کو ختم کرنے والا ہے، اور جو باقی رہے گا وہ ذات اللہ پاک کی۔ وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ پاک کی۔ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک باقی رہے گا جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ کتنے جہانوں کا مالک ہے؟ تمام جہانوں کا جو مالک ہے، تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام لوگوں کو پالنے والا ہے، انہیں کھلانے والا ہے، انہیں پلانے والا ہے، سورج کو روشنی دینے والا ہے، چاند کو روشنی دینے والا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، یہ سمندر میں مچھلیوں کو خوراک دینے والی ذات سب اللہ پاک کی ہے۔ کس کی ذات ہے؟ اللہ پاک کی۔ اللہ پاک کی ذات ہے، اور اللہ پاک کی ذات باقی رہے گی اور تمام مخلوق فنا ہو جائے گی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ عقیدہ اپنے بچوں کو یاد کروانا چاہیے۔ یہ عقیدہ ہوتا ہے، ایمان بھی ہوتا ہے، بس دہرانے کی دیر ہے تاکہ بچوں کے ذہنوں کے اندر بھی یہ بات بیٹھ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ ہجر کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بے شک ہم تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں، اور بے شک ہم پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیاری بات ہمیں اس میں سیکھنے کو ملتی ہے۔ سب سے پہلے ہم سنتے ہیں اس کی تفسیر۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت یہ ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ مفسر قرآن بھی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ مفسر قرآن۔ مفسر قرآن بھی ہیں۔ اللہ پاک کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ پاک نے انہیں قرآن کا علم عطا فرمایا تھا۔ تو پیارے بچوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت اس آیت کے متعلق یہ ہے کہ المستقدمین سے وہ لوگ مراد ہیں جو صف اول میں نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے ہیں۔ ابھی جو ہم نے قرآن کی آیت سنی، جو قرآن کی آیت تلاوت کی گئی، اس میں جو لفظ تھا المستقدمین، کیا لفظ تھا؟ ہاں، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو اس سے مراد یہ ہیں کہ جو صف اول میں، یعنی نماز کی جو پہلی صف ہوتی ہے اس میں نماز پڑھنے کے لیے، یعنی جو صف اول میں بندہ نماز پڑھتا ہے اس کی فضیلت الگ ہے، دوسری صف کی فضیلت الگ ہے، پہلی صف کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو فضیلت حاصل کرنے کے لیے جو پہل کرتے تھے، جو پہلے پہنچتے تھے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ المستقدمین۔ کیا کہتے ہیں؟ المستقدمین۔ ہاں، اور المستاخرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو اسی آیت میں ایک اور لفظ استعمال ہوا، وہ کیا؟ المستاخرین۔ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ المستاخرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو عذر کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ کس کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے ہیں؟ عذر کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ تو پیارے بچوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کی صف اول کے فضائل بیان کیے کہ بندہ اگر جماعت کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھے، آپ نے اس کے فضائل بیان فرمائے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا کیا کہ وہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی بہت کوشش کرنے لگے۔ صحابہ کرام چاہتے تھے کہ وہ پہلی صف میں پہنچ کر نماز پڑھے، سب اس میں کوشش کرنے لگے۔ تو پیارے بچوں، بہت زیادہ رش لگ گیا، مسجد میں کیا ہوا؟ رش ہو گیا۔ اس طرح جو صحابہ کرام کا مسجد میں رش ہونے لگا، اور جن حضرات کے گھر مسجد سے قریب تھے تو وہ جلدی پہنچ جاتے تھے اور ان کو صف اول مل جاتی تھی، جو مسجد سے قریب رہتے تھے۔ تو پھر جو صحابہ کرام جن کے گھر دور دور تھے، انہوں نے کیا کیا پیارے بچوں کہ اپنے وہاں سے گھر بیچ کر وہ مسجد کے قریب آ کر انہوں نے گھر خرید لیے
تاکہ وہ بھی صفحے اول میں نماز پڑھ سکیں اور ان کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے. کتنی پیاری نیت تھی کہ اگر گھر دور تھا، دور سے آئیں گے تو وہ جو فضیلت صفحے اول والی ہے کہیں ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں. اس وجہ سے صحابہ کرام نے اپنے گھر دور والے بیچ کر مسجد کے قریب کیا کر لیا؟ انہوں نے گھر لے لیے، گھر خرید لیے. کیا کر لیا؟ ہاں، گھر خرید لیا. تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور انہیں تسلی دی گئی کہ ثواب نیتوں پر ہے. ثواب کس پر ہے؟ نیتوں پر. ہاں، ثواب کس چیز پر ہے پیارے بچوں؟ نیتوں پر ہے. اور اللہ پاک اگلوں کو بھی جانتا ہے اور جو عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ان کو بھی جانتا ہے اور ان کی نیتوں سے بھی خبردار ہے. اس پر یعنی اللہ پاک پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے. تو اس میں پیارے بچوں اب جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی تو صحابہ کرام کا رش لگ گیا. اب کون کون صف اول میں نماز پڑھے گا؟ جو دور سے آنے والے صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی گھر قریب میں لے لیا. پھر رش بڑھ گیا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ پاک نیتوں کو جانتا ہے. اللہ پاک کس سے جانتا ہے؟ نیتوں کو جانتا. ہاں، اور ثواب کا جو دار و مدار ہے وہ کس پر ہے؟ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے کیا ہے؟ بہتر ہے. تو اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے کہ جو پہلے آنے والے ہیں ان کی نیت بھی جانتا ہے اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کی نیت بھی جانتا ہے. اللہ پاک سب کی نیتوں سے باخبر ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک دلوں کے احوال بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ بعض لوگ اب نماز پڑھنے تو جا رہے ہیں تو کس لیے جا رہے ہیں؟ کس کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کی نیت ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں ہماری کسی بھی عمل میں کہیں ریاکاری تو شامل نہیں ہو رہی؟ اس کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا ہر عمل اللہ پاک کے لیے ہونا چاہیے. ایک بچہ تھا اور ان کے والد صاحب تھے، وہ کسی دعوت میں گئے تو وہاں کھانا وانا کھانے کے بعد جب واپسی گھر لوٹے تو گھر پہنچتے ہی اپنی بچوں کی امی کو انہیں کہا کہ جلدی سے کھانا لگاؤ، کھانا کھانا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ دعوت میں گئے تھے، کھانا کھا کر نہیں آئے؟ تو بچے کے والد صاحب نے، ان کے شوہر نے جواب دیا کہ وہاں بہت سارے لوگ تھے تو میں نے شرما شرمی دیکھا دیکھی تھوڑا بہت کھایا تھا، پیٹ نہیں بھرا تھا، تو اس لیے میں دوبارہ مانگ رہا ہوں. تو چھوٹا جو بچہ تھا اس نے کہا بابا جانی پھر تو آپ کو نماز بھی دوبارہ پڑھنی چاہیے. کہ آپ نے نماز بھی لوگوں کے دیکھا دیکھی پڑھی تھی، جب کھانا دوبارہ کھا رہے ہیں شاید پھر ہمیں نماز بھی پھر دوبارہ پڑھنی چاہیے کہ نماز پڑھتے وقت کیا آپ کی نیت تھی، کیا سوچا تھا. ان کے ساتھ مل کر سب کے سامنے نماز پڑھی تھی، کہیں سجدہ لمبا ہوا تو کہیں جو قیام تھا وہ لمبا ہو گیا، کہیں رکوع لمبا ہو گیا تو کہیں تلاوت سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہیں دعا میں ہاتھ اٹھائے تو آنسو جاری ہو گئے. تو اللہ پاک، بات یہ نہیں ہے کس مدنی چینل کے ناظرین غلط ہے، بات یہاں پہ نیت کی ہو رہی ہے کہ اگر قیام لمبا ہوا، رکوع لمبا ہوا، سجدہ لمبا ہوا، قرات لمبی ہوئی، دعا لمبی ہوئی، آنسو جاری ہوئے، اس میں دل میں نیت کیا تھی؟ اللہ کو راضی کرنے کی نیت تھی تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے گا. اور اگر لوگوں کو دکھانے کی نیت تھی تو پھر غور کر لینا چاہیے. روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے کہ جو حافظ ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہوں گے، تو ان کو ان کے عمل کا اجر نہیں دیا جائے گا. عرض کریں گے یا اللہ عز و جل، ہم نے تو قرآن حفظ کیا تھا، ہم نے تو فلاں ایک کام کیا تھا، ہم تو تیری راہ میں شہید ہوئے تھے، سر کٹایا تھا. اللہ پاک فرمائے گا کہ تم نے یہ جو کام کیا تھا تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں دنیا میں حافظ کہیں، لوگ تمہیں دنیا میں شہید کہیں، تو وہ میں نے بلوا دیا. لوگوں نے تمہیں دنیا میں حافظ بھی کہہ دیا، تمہیں نیک بندہ بھی کہہ دیا اور تمہیں شہید بھی کہہ دیا، تو تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ دنیا کے اندر ہی مل گیا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ڈرنا چاہیے. یہ ریاکاری، یہ چونٹی سے زیادہ ہلکی چال میں یہ دل میں داخل ہو جاتی ہے، ہمارے عمل میں داخل ہو جاتی ہے. تسبیح سب کے سامنے نکال لینا، اوہو یہ بچہ تو بڑا اچھا ہے، اسکول بھی جاتا ہے. جب مہمان آئے گھر میں، کوئی دعوت کیے اور بچے پیارے پیارے بچے بڑی سی تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے درود پاک پڑھ لیں. اب جو گیسٹ آئے، تسبیح نہیں ہے تو ہاتھ پہ شروع ہو گئے، ہاتھ پہ شروع ہو گئے دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. اگر نیت خراب ہوگی تو اب وہ
کر رہے ہیں بھائی کیا ذکر و اذکار ہو رہا ہے, سب دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا بچہ ہے. یہ تو جب گیسٹ آ رہے ہیں اب وہ تو گھر والے بتائیں کتنا اچھا بچہ ہے. یہ بات سب گھر والے کہتے ہیں دیکھیں بھائی مہمان آ رہے ہیں, ہماری ناک مت کٹوا دینا, ایسا کرنا ہے, ایسا کرنا ہے, ایسے بیٹھنا ہے, ہاتھ ملانا ہے. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, دو بہت پیارے پیغامات قرآن پاک کے میسیجز ہم نے سنے ہیں. اور سید صاحب جب آپ رہنمائی فرما رہے تھے, جب آپ تفصیل سے بیان کر رہے تھے, تو جب آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے حوالے سے بات کی تو میرے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کی فضیلت بیان فرمائی. سبحان تو اللہ. صحابہ اکرام کے اندر اتنا نیکیوں کا جو ہے وہ جذبہ تھا اور حصول ثواب کا جذبہ تھا کہ وہ رش لگنے لگ گیا پہلی صف کے لیے. بالکل مسجد میں پہلی صف کے لیے رش لگنے لگا. اور جب جو ہے وہ صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ جو مسجد سے قریب لوگ ہیں وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں, پہلی صف وہ حاصل کر لیتے ہیں, تو انہوں نے اپنا مکان بیچ کر مسجد کے قریب مکان لے لیا, گھر لے لیا. سبحان اللہ. تو یہ تھا ہمارے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور حصول ثواب کا جو ہے وہ جذبہ. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بے مثال تھا, لاجواب تھا. اور یہ عبادت کا شوق ہم دیکھیں نہال میں, پیارے بچوں ذرا غور کریں, یہ ایک واقعہ نہیں ہے, اور بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام نیکیاں کرنے پر آگے بڑھ کر کرتے تھے, ایک سے بڑھ کر ایک, بھئی میں اس سے زیادہ نیکیاں کر لوں, میں زیادہ نیکیاں کر لوں. اب جو واقعہ ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک سب کو مدینہ شریف کی بعد بازوق حاضر نصیب فرمائے. جب مکہ پاک صاحب کو ہجرت کا حکم ہوا, اب صحابہ کرام کو لے کر آپ مدینہ شریف چلے گئے. صحیح, تمام صحابہ وہاں پہنچ گئے. اب جو مکے کے صحابہ تھے جنہوں نے ساتھ میں ہجرت کی تھی, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو مدینے پہنچ گئے تھے صحابہ کرام, تو مدینے کے جو صحابہ تھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو مکے کے صحابہ ہیں یہ تو ہم سے نیکیوں میں بڑھ جائیں گے. مکہ جو ہے تجارت کا ہب تھا, وہاں پر بزنس کرنے کے لیے لوگ آتے تھے. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے صحابہ امیر ہو جائیں گے, مکے کے مسلمان امیر ہو جائیں گے, وہ بزنس کریں گے, وہاں پر باہر سے لوگ تجارت کرنے آتے ہیں وہ امیر ہو جائیں گے. یہ نہیں کہا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مکے کے جو مسلمان ہیں, مکے کے صحابہ ہیں, وہ نیکیوں میں ہم سے بڑھ جائیں گے. وہ خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے, عبادت, نیکیاں ملیں گی. وہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے, نیکیاں ملیں گی. وہ عمرہ کریں گے, صفا مروہ کی سعی کریں گے, وہاں پر ان کو تو اتنی ساری نیکیاں ملیں گی, وہ تو ہم سے نیکیوں میں بڑھ جائیں گے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ, اللہ کی عطا سے تمام خزانوں کی کنجیاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی عطا سے آپ کو ملی. آپ جو فرماتے ہیں سبحان اللہ. تو جب صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے چلے اور مسجد قباء پہنچ کر 2 رکعت نفل ادا کرے گا, اللہ پاک اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب یہاں بھی تو دیکھیں نا کہ ان کی لگن کیا ہے, عبادت, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور نیکیاں کرنا, اللہ پاک کی عبادت کرنے پر جو فضائل آئے ہیں وہ ان کو حاصل ہو جائیں. تو عبادت کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے, آگے بڑھ کر عبادت کیا کرتے تھے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ تو وہ لوگ ہیں, سبحان اللہ, کون سے لوگ ہیں؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ تو صحابہ ہیں جو جنتی ہیں. یقیناً یہ ان کا عمل کرنا ہمیں سکھانے کے لیے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کیسی ہوتی ہے, اس طرح ہوتی ہے. عبادت میں جلدی اور عبادت کا شوق کیسے ہوتا ہے, کس طرح عبادت کی جاتی ہے, تو ہمیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت پیاری پیاری باتیں ہوئی. کڈس مدنی چینل کے ناظرین جو بڑے ہیں وہ اس پر زیادہ غور کریں, بچوں کو بھی غور کرنا ہے. جو بڑے ہیں, جو دکان والے ہیں یا پھر جو ہے وہ بزنس کرتے ہیں, وہ اس بات پر زیادہ غور کریں کہ صحابہ اکرام جنہیں ہم اپنا آئیڈیل مانتے ہیں, صحابہ اکرام جو بہت افضل و اعلیٰ ہیں, کوئی ولی جو ہے وہ کتنا ہی بڑا مرتبہ حاصل کر لے لیکن صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. صحابہ کی تو شان بہت عظیم ہے, بہت بلند و بالا ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم. تو وہ جو ہے وہ حصول مال کا شوق نہیں تھا صحابہ کو, بلکہ حصول ثواب کا شوق تھا. سبحان اللہ. حصول مال کا شوق نہیں تھا,
حصول ثواب کا شوق تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنے کا شوق تھا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہو جائیں، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، مال میں آگے نہ بڑھوں، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، مال میں آگے بڑھنے کا شوق نہیں تھا۔ جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جو بڑے ہیں، وہ اس بات کو سیریس بھی لیں، سمجھے بھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر عمل بھی کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 26 سورہ فتح کی آیت نمبر 27 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ ترجمہ، بے شک اللہ نے اپنے رسول کا سچا خواب سچ کر دیا، اگر اللہ چاہے تو تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان سے داخل ہوگے، کچھ اپنے سروں کے بال منڈواتے ہوئے اور کچھ بال ترشواتے ہوئے، تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، تو اللہ کو وہ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں، تو اس نے مکے میں داخلے سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح کی ہے۔ آئیے بچوں، اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا ارادہ فرمانے سے پہلے مدینہ شریف میں خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مکہ شریف میں امن سے داخل ہوئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض نے سر کے بال منڈوائے اور بعض نے ترشوائے یعنی کٹوائے۔ یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیان فرمایا تو انہیں خوشی ہوئی، اور انہوں نے خیال کیا کہ اسی سال وہ مکہ شریف میں داخل ہوں گے۔ جب مسلمان حدیبیہ سے صلح کے بعد واپس ہوئے اور اس سال مکہ شریف میں ان کا داخلہ نہ ہوا تو منافقین نے مذاق اڑایا، طعنے دیے اور کہا اس خواب کا کیا ہوا؟ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس خواب کی تصدیق فرمائی کہ ضرور ایسا ہوگا۔ چنانچہ اگلے ہی سال ایسا ہی ہوا، اور مسلمان اگلے سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکہ شریف میں فاتحانہ یعنی کامیابی کے ساتھ داخل ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، بیان نزول سیگمنٹ تھا اور آیت کا شان نزول سہیب بھائی نے بیان کیا۔ امید ہے کہ آپ نے غور سے سنا ہوگا۔ بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلا سیگمنٹ اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ بہت پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا، سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہوا ہے وقت کس چیز کا؟ ایک واقعہ، کس چیز کا؟ ایک واقعہ، ایک واقعے کا۔ واقعہ بھی کون سا؟ کون سا واقعہ؟ قرآنی واقعے کا، حقیقی واقعے کا۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ آج ہم قرآن پاک سے کون سا ہم واقعہ سننے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ کی رحمت سے یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان المعظم ہے، اور ان قریب رمضان المبارک آنے والا ہے۔ پہلے ہم واقعہ سنتے ہیں اور پھر جو میں نے یہ بات کہی ہے کون سا مہینہ ہے، ہم اس تعلق سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، ہر صحابی نبی جنتی سبحان اللہ جنتی صحابہ ہیں، اور آج جنتی جو صحابہ ہیں الحمدللہ ان کا ہم آج واقعہ سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو واقعہ ہے وہ صحابہ کرام کی سخاوت کا واقعہ ہے۔ کس چیز کا واقعہ ہے؟ سخاوت کا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ کچھ یوں ہوا
کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر بکری کا ایک سر بھیج دیا. سر سمجھتے نا جو سر ہوتا ہے بکری کے آگے, تو وہ سر آپ نے ان کے گھر پہ بھیج دیا. کیا سوچ کر بھیجا؟ کہ اس سر کا حقدار مجھ سے زیادہ میرے فلاں بھائی ہیں, یہ میں ان کو دے دوں اور وہ اس کو پکا کر کھا لیں, اس کو استعمال میں لے لیں. ان کے گھر بھیج دیا. اب ان صحابی رسول نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ سوچا مجھ سے زیادہ حقدار تو فلاں صحابی ہیں, انہوں نے دوسرے صحابی کے گھر وہ بکری کا سر بھیج دیا. انہوں نے ان کے پاس چیز پہنچی, تحفہ پہنچا, تو انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں, اس سے زیادہ تو میرے دوسرے بھائی جو ہیں وہ حقدار ہیں, وہ اس کو پکائیں اور کھائیں. تو انہوں نے وہ بکری کا سر ان کے گھر بھیج دیا. اسی طرح انہوں نے آگے بھیج دیا. اسی طرح یہ سلسلہ 6 صحابہ تک پہنچ گیا. کتنے صحابہ تک؟ 6. ہاں. پھر جو چھٹے صحابی تھے جب ان کے گھر پہنچا تو انہوں نے سب سے پہلے والے صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر دوبارہ وہی سر بھیج دیا کہ بھئی مجھ سے زیادہ تو یہ حقدار ہیں کہ یہ بکری کا سر بنا کر کیا کریں؟ کھائیں. یہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہیں بکری کے سر کے. تو انہوں نے دوبارہ جہاں سے چلا تھا دوبارہ گھوم پھر کے وہیں پہنچ گیا. کہاں پہنچ گیا؟ وہیں جہاں سے چلا تھا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, تو اب یہ جو پورا واقعہ ہے, اب ذرا غور کریں کتنی بڑی سخاوت ہے کہ ایک جہاں سے سر چلا تھا انہوں نے یہ سوچ کر ان کو دیا, مطلب سمجھانے کے لیے کہ انہوں نے اپنے دوسرے بھائی کو دیا, انہوں نے تیسرے کو, انہوں نے چوتھے کو, انہوں نے 5ویں کو, انہوں نے چھٹے کو, اور پھر چھٹے سے دوبارہ کہاں گیا؟ پہلے والے کے پاس آ گیا. یہ سوچ کر کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند وہ ہیں, مجھ سے زیادہ اس کے حقدار وہ ہیں, یہ میں انہیں دے دوں تاکہ وہ اسے بنا کر کھا لیں. تو پیارے بچوں, اس موقع پر اللہ پاک نے سورہ حشر کی آیت نمبر 9 نازل فرمائی. اللہ پاک نے فرمایا, ترجمہ ہم اس کا سنتے ہیں, اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو, اور جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں. سبحان اللہ. اپنی جانوں پر ترجیح دے رہے ہیں صحابہ کرام کہ نہیں, میں نہیں, مجھ سے زیادہ حقدار میرے دوسرے بھائی ہیں, یہ میں ان کو دے دوں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً ہر صحابی نبی جنتی. ان کا کردار, ان کی سیرت, ان کی زندگی ہم سب کے سامنے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہاں اگر ہمیں کوئی چیز مل جائے یا اگر 2 چیزیں ہوں, سامنے دینے والا ہو, تو ہم بولیں گے نہیں, دونوں کے حقدار میں ہوں. 3 ہو تو بولیں تینوں کا حقدار میں ہوں, میرے سوا یہ چیز اور کوئی نہ لے. لیکن سبحان اللہ, قربان جائیے, صحابہ کا عمل کیسا تھا, صحابہ کا کردار کیسا تھا جو ہم نے اس واقعے میں سنا. تو پیارے بچوں, یہ واقعہ عجائب القرآن ما غرائب القرآن میں بھی یہ واقعہ موجود ہے, صفحہ 384 384. ٹھیک ہے, صفحہ نمبر 384 میں موجود ہے. اور اس واقعے کا ذکر پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں بھی ان کی سخاوت کا صدقہ نصیب فرمائے. ہمیں عثمان غنی کی حیا کا صدقہ اللہ پاک نصیب فرمائے. ہمیں حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا بھی حصہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ, ان کے طریقہ کار, ان کی سیرت کے حوالے سے ہم نے میسج آف قرآن سیگمنٹ میں بھی سنا تھا, اور اس سیگمنٹ میں پورا واقعہ ہی ہم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی سخاوت کے حوالے سے سنا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں بے شک سخی تھے, بہت زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے. واقعہ تو دیکھیں آپ کہ ایک صحابی نے کیا بولا کہ یہ مجھ سے زیادہ حقدار تو میرے دوسرے بھائی ہیں. انہوں نے ان کے گھر پہ وہ بکری کا سر بھجوایا, پھر انہوں نے دوسرے صحابی کو, پھر انہوں نے تیسرے صحابی کو. اس طرح مختلف 6 صحابہ اکرام میں یہ سلسلہ ہوا. اور پھر جو چھٹے صحابی تھے انہوں نے کیا بولا کہ مجھ سے حقدار تو میرے فلاں بھائی ہیں, اور یہ پہلے والے کے پاس دوبارہ سے گھوم کر آ گیا. تو صحابہ اکرام کی سخاوت, سبحان اللہ. ایک بات رہ گئی نہال بھائی جو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا شعبان اور رمضان کے تعلق سے, یہ کتنی بڑی سخاوت ہے کہ دوسرے کو حقدار سمجھنا, اپنی چیز ان کو دے دینا.
خود بھی ضرورت مند ہیں، خود ضرورت مند ہوتے ہوئے دوسرے کو انہوں نے دیکھ دیا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند کون ہے؟ میرے دوسرے بھائی ہیں۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، شعبان المعظم الحمدللہ چل رہا ہے، رمضان آنے والا ہے، تو اللہ پاک نے جنہیں مال عطا کیا ہے انہیں چاہیے کہ جو ان کے غریب رشتہ دار ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے علاقے میں رہنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گھر پر راشن نہیں ہے، ان کو کھانے میں تنگی ہے، تو ایسے جو آپ کے عزیز و اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کے محلے میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ یہ بھلائی کریں، ان کو بھی آپ رمضان مبارک میں وہ بآسانی روزے رکھ سکیں، وہ افطاری کر سکیں، ان کی بھی آپ مدد کریں، انہیں راشن دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی اتنی عظیم تحریک ہے کہ جو الحمدللہ عز و جل اتنے سارے شعبہ جات میں 80 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی خدمت سر انجام دے رہی ہے، جس میں جامعۃ المدینہ بھی ہے، مدرسۃ المدینہ بھی ہے، دار المدینہ بھی ہے، فیضان اسلامک اسکولنگ سسٹم بھی ہے، اس میں انٹرنیشنل دار المدینہ انٹرنیشنل کالج بھی ہے، FGRF بھی ہے، جس میں ابھی حال ہی میں اگر ہم دیکھیں جب کووڈ آیا تھا تو FGRF دعوت اسلامی نے کس طرح بڑھ چڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی انہوں نے خیر خواہی کی، ان کے گھر تک پہنچے۔ پھر اس کے بعد جو پچھلے سالوں میں سیلاب پاکستان میں آیا تو اس میں کس طریقے سے کس اچھے انداز میں دعوت اسلامی نے مسلمانوں کی خیر خواہی کی، ان کو گھر بنا کے دیے۔ فلسطین میں الحمدللہ فلسطین میں دیکھیں وہاں پر بھی آپ کی دعوت اسلامی پہنچی، اور وہاں پر بھی عاشقان رسول جو مسلمان تھے ان کی دعوت اسلامی نے جو کتنی مدد کی ہے۔ ترکیہ کا زلزلہ بھی آپ کے سامنے، وہاں پر دعوت اسلامی پہنچی۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی پوری دنیا کی تحریک ہے، پوری دنیا کی تحریک ہے، اور کس طرح دعوت اسلامی غریبوں کی بھی مدد کر رہی ہے، یتیموں کی مدد کر رہی ہے، جو اس طرح جو بھی اسلام زدگان ہیں ان کی مدد کر رہی ہے۔ تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، جہاں جو آپ کے خاندان میں رشتہ داروں میں لوگ غریب ہیں ان کا بھی آپ ساتھ دیں، جو ہم نے سنا صحابہ کرام کے اس واقعے میں، اور اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کا بھی آپ نے لازمی ساتھ دینا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور بچوں، آپ نے دیکھا سیگمنٹ ایک واقعہ بھی آپ کو سنایا گیا۔ بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ بہت پیارا سیگمنٹ ہے، توجہ کے ساتھ شامل رہیے گا اس سیگمنٹ میں۔ سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 30 سورہ کوثر کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت علامہ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ فضائل عطا فرما کر سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی، کتاب بھی عطا فرمائی، اور سب سے زیادہ علم بھی عطا فرمایا، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے کی اتھارٹی بھی آپ کو عطا فرمائی، اور بے شمار ایسی فضیلتیں اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں جنہیں کوئی گن نہیں سکتا۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں،
रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत कुछ अता फरमाया है और बहुत कुछ अता फरमाएगा। अल्लाह पाक ने आपको हौज़े कौसर जैसी नेमत भी अता फरमा दी है, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा शीरी यानी मीठा, मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है, जो एक मर्तबा पिएगा फिर कभी प्यासा ना होगा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस हौज़े कौसर से अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। रब अता फरमाता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम फरमाते हैं, बांटते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस पाक जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी सुनी कि अना कासिमुन वल्लाहु युती, यानी मैं तकसीम करता हूँ और अल्लाह पाक अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, अपने भरम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ, अशार के साथ हमारे प्रोग्राम कुरान टाइम की आज की एपिसोड का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। अगर पिछली कोई एपिसोड हमारे प्रोग्राम की आपसे मिस हो गई है तो वो आप यूट्यूब किड्स मदरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। मदनी चैनल। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। तिलावत है और वाक़िआत भी हैं, खेल है और मुकाबला है, आओ चलो सीखें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।